اچھا جی، تو گلوبلائزیشن آف مارکیٹ سے مراد تمام لوکل جو مارکیٹس ہیں، نیشنل مارکیٹس، اس کو ایک مارکیٹ میں سماج کمبائن انٹیگریٹ کر دینا. Filing barriers to cross-border trade have made it easier to sell internationally. ایک اور چیز بھی ہے، جو بیریئرز کم ہو گئے ہیں ٹریڈ کے یا کم ہونے کی کوشش میں، کیا ہوتا ہے انٹرنیشنلی آپ ایزیلی سیل کر سکتے ہو. تو یہ گلوبلائزیشن آف مارکیٹس کی کچھ ڈسکرپشن. اچھا جی، it has been argued for some time that the taste and preferences of customers in different nations are beginning to converge on some global norm, thereby helping to create a global market. Taste and preferences of customers in different nations are beginning to converge on some global norm, thereby helping to create a global market. لیکن جی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، ایک ٹائم تھا یہ امریکن برگر، یہ 1950s میں کن کے لیے بنا، 30s سے 50s تک ایک اکنامک تو خیر میں نہیں کہوں، کنسٹرکشن بوم آ گیا تھا امریکہ میں. یہ بڑے بڑے جو برجز اور مطلب یہ کہ لمبے لمبے ٹاورز اور ہائی ویز، یہ تمام 1950s میں اور 60s میں یہ بننے شروع ہو گئے. ایون 30 سے آپ دیکھ لیں، سسپینشن برج آف یو ایس جو ہے وہ بڑا مشہور، آپ اسے دیکھتے ہیں اکثر. تو یہ جو ہے یہ کب بنے، یہ 1930s 40s 50s میں اس طرح کی بنیاد. اس زمانے میں کیا انٹرسٹنگ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو تھے ورکرز، یہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ آ جائیں اور نیچے بیٹھ کر چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی یا مطلب اس طرح خیبر بازار میں جس طرح ہوتے ہیں نا، ساگ اور سکڑک اور لسی پینے، ہاں، اور 2 گھنٹے ادھر ضائع کرنے اور 1 گھنٹہ ادھر ضائع کرنے. انہوں نے کیا کیا، وہ کھڑے کھڑے، وہ ان کی نیڈ تھی کہ بس جی ہم 15 منٹ لگا لیں، کچھ کھا لیں اور کام شروع کر دیں. اب اس نیڈ کو اسیس کس طرح کیا گیا اور کیا بنایا گیا ان کے لیے برگر. تو برگر جو تھا بیسیکلی امریکہ میں لیبرز اور یہ فورمینز اور جو کام کرنے والا طبقہ تھا، جسے ہم کہتے ہیں ڈیلی ویج والا، اور یہ کنسٹرکشن میں جو لیبر تھے یہ یوز کرتے تھے. لیکن یہ ٹیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جی اس سے کیا ہوا، یہ کسٹمرز گلوبل مارکیٹ، گلوبل نارم کے مطابق اگر کوئی پروڈکٹ بنے تو یہ کہتا ہے کہ جی اٹ ہیلپس ٹو کریٹ اے گلوبل مارکیٹ. اب اس میں مختلف فیکٹرز تھے، ایڈورٹائزمنٹ تھا، فیشن تھا، سٹائل تھا، انسپریشن تھا، موکری آپ کہہ سکتے ہو، یا مطلب یہ اس کی نقل تھی یا اس سے مطلب انسپائر تھے. ٹیسٹ بھی مطلب اس طرح، پھر اس میں لوکل ٹیسٹ بننا شروع ہوا. اور وہ کیا تھا، وہ مطلب انڈیا میں اپنے برگر میکڈونلڈ کے، پاکستان میں اپنا حلال فوڈز، یہ چیزیں. اس سے کیا ہوا، گلوبل مارکیٹ یہ تب بنتی ہے. کہنے کا یہ مطلب کہ جب آپ گلوبل نارم کو اپنے پروڈکٹس اور ان کے کسٹمرز کے کلچر کو کنورج کرو گلوبل نارم پہ، تو تبھی کیا ہوتا ہے، گلوبل مارکیٹ بننے میں ایزینس ہوتی ہے. فار ایگزامپل consumer products such as Coca-Cola soft drink, Sony PlayStation, video game, McDonald's hamburger frequently held up as prototypical example of this trend. کیسے؟ Sony, McDonald's, Coca-Cola are more than just benefactors of this trend. They are also facilitators of this trend. By offering the same basic product worldwide, they help to create a global market. یہ اب ایکسیپشنز ہے کہ جی سونی، میکڈونلڈ، کوکا کولا، یہ جس طرح امریکہ میں ہوا فیمس، پاکستان میں بھی اسی طرح ہوا.
دنیا کے تمام ممالک میں یہ گلوبل کلچر اور گلوبل مارکیٹ، گلوبلائزیشن کی جو مارکیٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں اس کا بڑا رول تھا. اس نے اس سے فائدہ بھی لیا اور ٹرینڈ بھی اس نے سیٹ کیا. تو یہ کہتا ہے کہ جی فیسیلیٹیٹر بھی تھا اور بینیفیکٹیٹر بھی تھا، یہ تین برانڈ. اس طرح سو مینی برانڈز آج کل تو چونکہ یہ اس کی ایولیوشنری یا بگننگ بتا رہے ہیں، آج کل کی دنیا میں تو گلوبلائزیشن سے بات بڑی آگے ایڈوانس چلی گئی ہے. آج کل تو اور فیکٹرز بھی آ گئے ہیں. اب اس میں پھر اتنو سینٹرزم زینو سینٹرزم کی بات بھی اس میں، سائیکالوجی کا اگر ہم ٹچ دے دیں، سوشیولوجی کا، ہم وہی پروڈکٹ زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے ملک سے زیادہ، مطلب برانڈز، بعض برانڈ کانشیس ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل پروڈکٹس ہے، اسٹیٹس ہے. مطلب دیکھیں اب کیوں موبائل اور آئی فون یا سمسنگ، اس میں اب ڈیفینیٹلی آبویسلی آئی فون اور سمسنگ لوگ گے. اس کی دو ریزنز ہیں. ٹھیک ہے، ایک ریزن تو یہ ہے کہ کوالٹی آئی فون اور سمسنگ کی بہت اچھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر میری سوچ بھی ہے، میں کیوں موبائل کیوں لوں. اور اس میں پھر صرف میری سوچ نہیں ہے، اس میں کمپنیز کی بھی ٹھیک ہے وہ ٹیکنالوجی اس کی بات آ جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر دیکھوں انڈیا کی گاڑیاں ابھی تک، یہ تو ابھی 20 سال ہوئے ہیں کہ انڈین مارکیٹ میں انٹرنیشنل جو وہ تھی مینوفیکچرز، آٹو موبائل انڈسٹری، اور وہ انہوں نے انٹرونشن کی ہے. لیکن 20 سال پہلے آپ 20 سال پہلے کی موویز انڈیا کی دیکھیں یا نیوز یوٹیوب پہ ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں، وہ گاڑیاں آپ میں کہوں گا کہ آپ اس کو میوزیم میں رکھنے کے قابل، اس کا ڈیزائن تو آپ دیکھیں. لیکن کیوں؟ کیونکہ لوکل میں جو ٹاٹا کا کمپنی تھی بس وہی آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کر رہی تھی. اس میں پھر ڈیزائن، شیپ، ٹیکنالوجی اور مطلب ٹیسٹ اور پریفرنسز اور سب چیزیں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو اکموڈیٹ کرنا. تو پاکستان جو ہے اس میں پھر، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہاں پہ بیریئرز تھے، لیکن دوسری وجہ تھی ایتھنو سینٹرزم. انڈیا میں لوگ جو تھے وہ اپنے پروڈکٹس کو بڑا ویٹیج کرتے ہیں، کلچر کو بڑا ویٹیج کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل برانڈس کو بھی اپنے کلچر میں دیکھیں. سوزوکی، ماروتی، اور مطلب یہ ہے کہ بجاج ٹیوب لائٹس، اب یہ نام ایسے ہیں کہ جس سے وہ اپنی پیٹریاٹزم ان چیزوں کو بڑا ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ویٹیج کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو بات کہاں پہ چل رہی تھی کہ یہ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ ہے. A company does not have to be the size of these اچھا ایک اور چیز میں نے بھول گیا، وہ میں ذرا آپ کے ساتھ ایڈ کروں. ایک ہے ایتھنو سینٹرزم اور دوسرا زینو سینٹرزم. زینو سینٹرزم میں آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اور دوسرے کلچر کو بڑا پریفرنس کرتے ہو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ جی یار کیپ میری جو ہے وہ جرمن ہو، شوز جو ہیں وہ میری مطلب ارمانی کے ہوں، اس طرح ڈریس جو ہے یا شرٹس وغیرہ ورساشے کے، کیونکہ اس میں ان کی طرح لگوں، یا وہ اچھا کلچرز ہیں وہ مجھے پسند ہیں. یا مطلب یہ کہ برانڈ کانشیس آپ اسے کہہ سکتے ہو. اور برانڈ کانشیس بھی نہیں، برانڈ میں تو لوکل بھی آتے ہیں، آپ لوکل برانڈ کانشیس نہیں ہو، آپ انٹرنیشنل برانڈ کانشیس ہو. یعنی کہ یہ سوچ کے باہر یا دوسرے کلچر اچھے ہیں اور میرا کلچر اچھا نہیں ہے، یہ سوچ پھر آپ کی ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ پرچیز یا آپ کے کنزیومر بیہیویئر کے پیٹرن میں بھی یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. Anyway, a company does not have to be the size of these multinational giant to facilitate and benefit from the globalization of market. For example, firms with less than 500 employees accounted for 97% of all US exporters and almost 30% of all the export value. In Germany, company with less than 500 employees account for about 30% of the nation import.
یہ کہتا ہے کوکا کولا، میکڈونلڈ، پیپسی اور یہ بڑی بڑی کمپنیوں نے تو اس میں اپنا حصہ گلوبلائزیشن کی مارکیٹ میں حصہ لیا، بینیفیکٹریٹر بھی تھے اور انہوں نے ٹرینڈ بھی بنایا کیونکہ وہ بہت بڑی کمپنیاں تھیں، بلین ڈالر کی ان کے ساتھ پیسے تھے، انویسٹمنٹ تھی، ایک ہسٹری تھا، ٹیکنالوجی تھی اور مطلب بہت بڑے انفلوئنشل کمپنی. لیکن یہ کہتے ہیں company does not have to be the size of these multinational giant to facilitate and benefit from the globalization of market. یہ کہتا ہے کہ جی 500 امپلائیز سے کم والی 97% یو ایس جو کمپنیز ہیں ایکسپورٹرز بھی ہیں اور آلموسٹ 30% آف دا ایکسپورٹ ویلیو بھی کماتی ہیں. In Germany, company with less than 500 employees account for 30% of the nation import. It is important to note that to push too far the view that national market are giving way to the global market, very significant differences still exist among national markets, including consumer taste and preferences, distribution channel, value system, business system, and legal regulation. اگر یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا جب آپ نیشنل سے انٹرنیشنل گلوبل مارکیٹ کی طرف جاؤ تو کچھ سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ہیں یا ہوں گی. کون کون سے؟ وہ ہیں کنزیومر کا ٹیسٹ اور پریفرنسز، ڈسٹریبیوشن چینل، ویلیو سسٹم، بزنس سسٹم اینڈ لیگل ریگولیشن. یہ بڑی ضروری ہیں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو، میں نے آپ کو یاد ہے انٹرپرینیورشپ بھی میں نے یہ بات بار بار کی تھی اور اپنے اب سے پہلے اپنے اور تمام اسٹوڈنٹس کو میں یہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ انٹرپرینیورشپ یا بزنس کی طرف جانا چاہتے ہو تو دو چیزوں کے اڈاپٹ کرو. ایک تو ٹیکنالوجی، ٹیک بیسڈ انٹرپرینیور کی طرف جاؤ. ٹیک بیسڈ انٹرپرینیور، ٹیک بیسڈ میں ویب سائٹ اور آن لائن اور یوٹیوب، یہ چیزیں ان کا رول ہوتا ہے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیک بیسڈ پہ جاؤ تو آپ کے کسٹمرز دنیا جہان کے گلوبل کسٹمرز بنیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پروڈکٹ میں جو کنزیومرز ہیں گلوبل، ان میں ان کی ٹیسٹ اور پریفرنسز کو آپ نے اکاؤنٹ میں لیا ہو. دوسرا ڈسٹریبیوشن چینل. اب دیکھیں امیزون کے تھرو اگر آپ بزنس کریں تو امیزون پاکستان میں آپریشنل ہی نہیں ہے، اور بہت سے ہیں شاپنگ بیگ ڈاٹ کام اور مختلف قسم کی اس طرح، یا دراز ڈاٹ پی کے. لیکن اب امریکن پروڈکٹس تو میں محروم ہو گیا ہوں نا گلوبلی تھرو مطلب سوشل میڈیا یا نیٹ کے تھرو یا اس طرح. مطلب میں امریکن پروڈکٹ سے محروم ہوں. میں آئی کی ناٹ پرچیز اٹ. کیوں؟ کیونکہ امیزون کی سروس ہے نہیں اور اس طرح کے ریلائبل اور پروسیجرز ہیں نہیں. بہت بزنس سسٹم اینڈ لیگل ریگولیشن. آج کل اگر آپ دیکھ لیں نا FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو اور ڈارک لسٹ میں اور مطلب وائٹ لسٹ میں، یہ لسٹوں میں پاکستان کی کیٹیگری کتنا آپ دیکھتے ہو. ٹماٹر کے اوپر اس کے ریٹ اور مطلب اس کے اوپر افیکٹ. اور ٹماٹر تو ایک ایگزامپل میں نے دی، یہ پیسے جو آپ بھجواتے ہیں موبی کیش، پہلے 2.5 لاکھ لمٹ تھی، مطلب 2.5-3 لاکھ روپے اس کی لمٹ ہوتی تھی ایک اکاؤنٹ کی، ایک اکاؤنٹ ہولڈر کی، ایک سیل نمبر کی، ایسی. ابھی وہ 50,000 پر ڈے سے زیادہ آپ ٹرانزیکشن کر نہیں سکتے. جب میں نے اس کے تانے بانے ڈھونڈے تو پتا چلا کہ FATF. تو یہ بات وہیں پہ آ گئی لیگل ریگولیشنز پہ. تو وہی کمپنی جو کہ FATF کے مطابق، کنزیومرز کے مطابق، لیگل ریگولیشنز کے مطابق اور ڈسٹریبیوشن چینل اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی موڈیلٹیز کو سمجھے تبھی وہ آگے بڑھتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ ذرا ٹرکی، بنگلہ دیش، ان کی ایکسپورٹس کو دیکھیں، انڈین ایکسپورٹس ٹرکی، بنگلہ دیش، آپ حیران رہ جائیں گے کتنے اچھے طریقے سے ان کی پینٹس، کتنے اچھے طریقے سے ان کے پیکڈ فوڈس، کتنے اچھے طریقے سے ان کے ساکس، ان کے شوز. ہم نے اپنے ایکسپورٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا، ہم نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی. دیکھیں آپ کو چاہیے ٹیکس ہالیڈے دو، ریبیٹ دو. اپنے ٹیکسٹائل آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ مطلب بیچاری اسٹرگلنگ کر رہی ہے،
اور وہ بھی اس لیے کہ ان کا کافی ٹائم سے کنیکشن اور مطلب کافی محنت کرتے ہیں ان کی پروڈکٹ ان کی اس کے اوپر ٹیکسز کا را میٹیریل کا ریگولیشنز کا ایکسائز کا ایس بی آر کے کتنے ایشوز. تو یہ بات میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں ایک کیونکہ انٹرنیشنل بزنس اینڈ ٹریڈ کی بات ہے تو زیادہ رول اس میں پلے کرتا ہے گورنمنٹ. میری بات آپ سمجھ رہے ہو کیونکہ اب میں لیگل ریگولیشن ڈسٹریبیوشن چینل ویلیو سسٹم کنزیومر ٹیسٹ اور پریفرنس تو میں کر لوں گا لیکن یہ بات باقی چیزوں میں تو میرے ساتھ بڑا سٹیک ہولڈر یعنی کہ گورنمنٹ کا ساتھ ضروری ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے. اور آج کل کی اکانومیز اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی اچھی اکانومی کے لیے ڈیموکریسی کا ہونا بڑا ضروری ہے. کنسسٹنسیز آف پالیسیز لائن آرڈر پیس اور لوگوں کا ٹرسٹ اپنی گورنمنٹ پہ کیونکہ وہ پھر بزنس کنجینیل یا بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بناتے ہیں. Many companies need to vary aspects of their product mix and operations from country to country, depending on local taste and preferences. Many companies need to vary aspects of their product mix and operations. بالکل ٹھیک ہے. ضروری ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کا شیپ ڈیزائن ڈسٹریبیوشن چینلز اس کی مطلب یہ کہ پرائس پیکیجنگ پروموشن یہ تمام چیزیں چینج ہو. امریکہ کا ایک پروڈکٹ ہوگا ایک کسٹمر ہوگا ایک طرح سے اس کا کلچر اس کی دیکھیں انڈیویجولسٹ سوسائٹی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ سعودی عرب کو دیکھتے ہو تو وہ بڑا ریلیجیس کنزرویٹو. پاکستان افغانستان کو دیکھیں اس کے ایک علیحدہ کلچر ہے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ مارکیٹنگ مکس جو پروڈکٹ مکس جو ہے وہ چینج کرتے رہو گے. Global market for industrial goods and material that serve a universal need the world over, for example, aluminum, oil and wheat. Global market for industrial goods and material that serve a universal need the world over, for example, aluminum, oil and wheat. اچھا دیکھیں اب اس میں نے بتایا کہ جی گلوبل مارکیٹ کی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی نیڈز ہوتی ہیں لیکن اب دیکھیں ایلومینیم آئل ویٹ یہ یونیورسل قسم کی نیڈز ہیں یہ ہر مارکیٹ کی ہوتی ہے. In many global markets the same firms frequently confront each other as competitors in nation after nation. For example, Pepsi and Coca-Cola is a global one. یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ جی ہر ملک میں یہ دو کمپنیز کمپیٹ کرتی ہیں. پاکستان میں پیپسی کو دیکھیں پاکستان میں پیپسی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں انڈیا میں کوکا کولا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ جی بعض اوقات ٹو ملٹی نیشنل برانڈز ہوتی ہیں وہ گلوبل مارکیٹ میں ہر جگہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں چلی رہتی ہیں. If one firm moves into a nation that is not currently served by rivals, those rivals are sure to follow to prevent their competitors from gaining an advantage. If one firm moves into a nation that is not currently served by rivals, those rivals are sure to follow to prevent their competitors from gaining advantage. یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کنٹری جو ہے اس کے رائیولز ایک خاص جگہ پہ نہیں ہیں وہ ایک فرم کے ایک ملک میں اگر وہ آپریٹ کرتے رائیولز نہیں ہیں تو یہ کہتا ہے کہ those rivals are sure to follow to prevent. تو یہ کہتا ہے کہ دوسرے ملک میں یا رائیولز ہوں گے یا اس کو فالو کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جی ان سمپل الفاظ میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن اور کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کا زمانہ ہے. آپ دیکھتے ہیں نا سیمسنگ نوکیا سیمسنگ پھر آئی فون آیا پھر آئی فون پھر بیچ میں کیو آیا پھر مطلب یہ کہ ہواوے آیا. یہ کتنی
कम्पिटिटिव एडवांटेज और कम्पिटिटर एक दूसरे के मार्केट को शेयर करने के लिए इन्होंने क्या किया, जतन नहीं किए। R&D टेक्नोलॉजी, और मतलब ये कि इसका एक सैलाब उमड़ आया। और कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं ये। क्यों मोबाइल कहता है, क्यों मोबाइल पाकिस्तान के, मैं जी रोजाना एक जनरेशन प्रोड्यूस करता हूँ। तो मतलब मार्केट शेयर तो इसका है ना हर एक प्रोडक्ट। As firms follow each other, they bring with them many of the assets that served them well in other national market, including their products, market strategies, and brand image, creating homogeneity across market. मतलब ये है कि firms follow each other, they bring with them many of the assets that serve them well. अच्छा, ये कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक अमेरिकन फर्म ने पाकिस्तानी मार्केट्स में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, वहां से कुछ एसेट्स या रिसोर्सेज वहां से गेन किए लिए। वो एसेट्स चाहे वो लेबर हो सकता है, चाहे वो कुछ मशीनरी हो सकती है, कुछ कैपिटल, कुछ रॉ मटेरियल, इवन वो उसको उठा के दूसरे मुल्क में यूज कर, तो क्या होता है, अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। और इसे कहते हैं क्रिएटिंग होमोजेनिटी अक्रॉस मार्केट, यानी कि दोनों मार्केट एक जैसे बन सकते हैं। वो कहता है कि जी प्रोडक्ट्स हो, मार्केट स्ट्रेटजी हो, ब्रांड इमेज हो। आप देखते हो ना, होंडा का ब्रांड इमेज चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो एक ही है। हार्ले डेविडसन चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, मतलब ये है कि जी माइटी। और एक दूसरे बताऊं इंटरेस्टिंगली, अमेरिकन प्रोडक्ट्स की इमेज ही यही है कि ये माइटी, बड़ा पैमाना। आप देखते हैं अमेरिकन पैरामीटर्स को, आप देखिए ना स्केल्स को, यहाँ पे फीट होता है 1 फीट, और वहां पे मीटर, कपड़ा वहां पे मीटरों में बिकता है। यहाँ पे पानी लीटर में 1 लीटर, और वहां पे गैलन्स 4 लीटर। 4 लीटर से कम वहां पे मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। इस तरह मैं कहता हूँ कि यार एक गिलास पानी मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, 4 से कम मिलता नहीं। वहां पे 4 गिलास नहीं बल्कि 4 लीटर से कम नहीं मिलता। पेट्रोल जिसे हम गैलन्स कहते हैं, वहां पे पैमाने को आप देखें ना, लीटर, गैलन्स, किलोमीटर, माइल, माइल में 1.7 किलोमीटर आते हैं। गाड़ी बड़ी सीसी 2000 4000। मोटर बाइक्स को आप देखें, माइटी बाइक्स, ये हार्ले डेविडसन आप देखिए ना, 12 लाख की, 12 लाख फॉर अ बाइक, इट इज हेल ऑफ मनी। तो अमेरिकन प्रोडक्ट, उन्होंने उनका क्या इमेज बनाया कि हमारी माइटी और बड़ी। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, शेवरलेट के जो सीईओ थे, ली का कोका, नाम उसका जो भी है, मैं तो इसी तरीके से प्रोनाउंस करता हूँ। शेवरलेट के सीईओ ली का कोका, वो अपने अपने केस स्टडी में कहते हैं कि जी जब 80s में या 70s में पेट्रोलियम क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस हुआ सऊदी गल्फ कंट्रीज की तरफ से, तो तेल की कमी आ गई, F-16 जहाज तक ग्राउंड हो गई। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो कि तेल पर चलती थी, स्टेटस सैम्बल, वो ग्राउंड हो गई, उनको बड़ा मसला आ गया। तो इस मौके पर सजेशंस ये पेश की गई कि जी छोटी गाड़ियां बनाई जाएं, फ्यूल एफिशिएंट, जापानीज गाड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमारा इमेज खराब होता है। आप देखें वही शेवरलेट है, शेवरलेट गाड़ी आप नेट पे देखें, छोटी सी है, 600 सीसी, 700 सीसी, 800 सीसी। अभी कितने सालों बाद शेवरलेट की कंपनी ने छोटी गाड़ी निकाल ली। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि जी ऐसे बहरान आएगा। तो अमेरिकन बात कहाँ पे आ गई कि अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स है उसमें माइटीनेस और बड़ा, मतलब स्केल वाइज वो माइटी और बड़ी और स्ट्रॉन्ग, और ये एक ब्रांड इमेज बन गया है, चाहे वो किसी भी मुल्क में उसका हो। In an increasing number of industries, it is no longer meaningful to talk about the local market for many firms. There is only the global market. ये कहता है कि जी in an increasing number of industries, it is no longer meaningful to talk about the local market. For many firms, there is only the global market. देखिए जी, global market तो अपनी
امپورٹنس ہے. اور جتنا یہ مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی گلوبل مارکیٹ جو ہے یہ جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا یہ مطلب یہ ہے کہ جی it is no longer meaningful to talk about development of many firms. یعنی کہ ہم گلوبل مارکیٹ کے ہوتے ہوئے آپ مطلب چونکہ بات گلوبلائزیشن اور گلوبل مارکیٹ کی ہے، اور میں اکثر یہی بات اس پہ میں بھی یہی فوکس کرتا ہوں کہ لوکل مارکیٹ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر گلوبل مارکیٹ ہے تو پھر گلوبل مارکیٹ کی طرف جانا چاہیے اور کیپچر کرنا چاہیے. لیکن یہ اتنا ایزی بھی نہیں ہے جتنا ہم پڑھنے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اہم چیز ہے گلوبلائزیشن آف پروڈکشن. گلوبلائزیشن آف پروڈکشن refer to the source of goods and services from locations around the globe to take the advantage of national difference in the cost and quality of factor of production. By doing this, companies hope to lower their overall cost structure or improve the quality of functionality of their product offering, thereby allowing them to compete more effectively. آپ نے اپنے ملک کی حدود سے نکل کے باہر کی ممالک کی جغرافیکل باؤنڈریز میں پروڈکٹ کو بیچنا ہے، اور یا اس کے لیے کاسٹ کم ہونا چاہیے یا کوالٹی امپروو ہونی چاہیے یا دونوں ہو یا ایک ہو، تو تبھی آپ جا کے کمپیٹ کر سکتے ہو. آپ کا لیبر اچھا لگا ہو، اس کے اوپر آپ کا سستا بھی. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں، آپ کے ملک کی پروڈکٹ کا اگر ٹیکسز ہوں، گندم پہ، آپ کی فلور پہ، آپ کی بٹر پہ، آپ کی چیز پہ، آپ کی چاکلیٹس پہ اگر لوکلی ٹیکس ہو، مہنگا بناؤ گے، مہنگا بیچو گے تو مارکیٹ میں کیا کمپیٹ کرے گا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں چائنیز پروڈکٹس، ٹرکش پروڈکٹس، انڈین پروڈکٹس، یہ کتنی سستی ہیں. کارخانہ مارکیٹ کا ایک وزٹ آپ کر لو، آپ کو ویریشنز کافی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ یہ بتا سکتے ہو کہ جی وہ تو ڈمپنگ کا فینامنا ہو سکتا ہے، یا وہ مطلب یہ کہ ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کا مال ہے، لیکن پرائس تو ہے نا، بنتی تو سستی ہے نا. وہاں پہ لوکل ریبیٹ دیا جاتا ہے، لوکل وہاں پہ انسینٹیو، اور دوسرا کوالٹی اس کی اچھی ہوتی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو، کاسٹ میں بھی اچھا ہوتا ہے، تو وہ لوکل مارکیٹ کو کمپیٹ کر لیتا ہے local product. For example, IBM ThinkPad X31 laptop computer. The product was designed in the US by IBM engineers because IBM believed that was the best location in the world to do the design work. The case, keyboard, and hard drive were made in Thailand. Display screen and memory were in South Korea. The built-in wireless card in Malaysia, and the microprocessor was manufactured in US. In each, these components were manufactured in the optimal location given an assessment of production cost and transportation cost. دو باتیں آپ نے نوٹ کی، پروڈکشن کاسٹ اینڈ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. یہ تھنک پیڈ آئی بی ایم کا تھنک پیڈ X31 لیپ ٹاپ کمپیوٹر آپ خود دیکھیں، ڈیزائن ہوا آئی بی ایم کے انجینئرز نے امریکہ میں، کیونکہ وہاں پہ انجینئر سارے کلسٹر تھے، قابل بیٹھے تھے، سستا پڑتا تھا وہاں پہ. کیس، کی بورڈ اینڈ ہارڈ ڈرائیو کہاں پہ بنا؟ تھائی لینڈ پہ، کیونکہ تھائی لینڈ پہ ٹیکنالوجی وائز یہ چیپ بنتا تھا اور اچھے کوالٹی کا اسکلڈ لیبر. ڈسپلے اسکرین اینڈ میموری جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں. وائرلیس کارڈ ملیشیا، پروسیسر یو ایس. یہ اتنے دور دور کے لوکیشنز انہوں نے امریکہ سے کیوں سلیکٹ کیے؟ دو چیزوں پہ. یہ فیزیبل جگہ تھے، کوریا، ملیشیا، تھائی لینڈ، جہاں پہ پروڈکشن کاسٹ بھی کم ہے اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور پروڈکشن کاسٹ یہ اس کے پیچھے مطلب سپلائی چین کی بات آ جاتی ہے، اس لیے میں ایک سپلائی چین مینجمنٹ کی
تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریلیونٹ ایک واقعہ بتاؤں. ایک میکینیکل انجینئر کو میں نے انوائٹ کیا تھا فار اے گیسٹ لیکچر اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور سبجیکٹ کا سپلائی چین مینجمنٹ. تو وہ میکینیکل انجینئر جو تھا وہ مطلب ٹویوٹا اور ہونڈا میں کام کرتا تھا, اور کے پی کے ٹویوٹا میں بھی تھا, ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر. ٹیوزڈیک ایک دوسرا کمپنی, اس میں بھی کام کیا. تو اس نے یہ بات کی کہ ہم نے پریزنٹیشن دی جرمن ایمبیسڈر کو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ بنا دیں گے, وہ بنا دیں گے, سستا بنا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تمام باتیں میں مانتا ہوں, لیکن مجھے ایک چیز کی جواب دے دو آپ. اس نے کہا کہ میں نے جب تقریر اسپیچ ختم کی تو میں نے سوچا کہ یہ جرمن مجھ سے بڑا امپریس ہوگا کہ واہ شاباش ویل ڈن. لیکن اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتا دو کہ کیا آپ کے ملک میں یہ کیپیسٹی ہے کہ اگر اسٹرائک ہوئی, دھرنا ہوا, جلاؤ گیراؤ اور کوئی مسئلہ, آپ نے میں نے ادھر پلانٹ بنایا ہے جرمنی کے پیسوں سے یہاں پہ چترال میں یا لاہور میں یا پشاور میں, کیا پشاور سے جرمنی تک یہ پروڈکٹ آپ انشور کروا سکتے ہو کہ وہ آئے گا اسموتھلی اور مجھے پہنچ جائے گا, کہ نہیں میرا مال وہاں پہ اسٹک ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں اور دوسرا آپ دیکھیں اس سپلائی چین کی بات, ٹرانسپورٹیشن کا, وہاں پہ سڑکوں کا جال, تھائی لینڈ, ملیشیا, کوریا, کیوں یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں؟ کیوں؟ انفراسٹرکچر, غریب سے غریب چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کے پولیس اسٹیشن, لیکن کتنا ہم ادھر کتنا بیکورڈ سمجھتے ہیں پولیس اسٹیشن. وہاں پہ انٹرنیٹ بھی ہوگا, ڈی ایس ایل بھی ہوگی, لائبریری بھی ہوگی, سب چیزیں ہوگی پولیس اسٹیشن میں. اور یہ آنکھوں دیکھا حال ہے, میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. تو ایسے ممالک ٹریڈ سموتھ کرتے ہیں. سنگاپور اس کے ٹاپ پہ, آئی بی ایم پاکستان میں نہیں کرنا چاہتا, حالانکہ سنگاپور پاکستان سے دور لیٹ بنا. 1960-65 میں انڈونیشیا سے آزادی لی اس نے, لبریشن لی سنگاپور میں. تو اس ٹائم پہ سنگاپور کیا تھا؟ سنگاپور مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ, اور یہ بمشکل 50-55 سالوں میں, 60 سالوں میں سنگاپور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے, یہ ان کا انفراسٹرکچر اور یہ تمام چیزیں. اوکے اچھا جی, ایمرجنس آف گلوبل انسٹیٹیوشنز ایز markets globalize and as increasing proportion of business activity transcends national border, institutions are needed to help manage, regulate, and police the global marketplace, and to promote the establishment of multinational treaties to govern the global business systems. اچھا یہ بڑی پیاری بات اس نے کی ہے. گلوبل مارکیٹس جتنے بڑھتے ہیں, آبادی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی باؤنڈریز پر لوکل سے انٹرنیشنل تک جانتی ہے, تو پھر ان کے لیے مینج کرنا بھی بڑا ضروری ہوتی ہے, پولیسنگ کرنی ضروری ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر ان کو پروموٹ کرنا, ان کو ڈیولپ کرنا, رولز ریگولیشن. دیکھیں اس میں تو پھر بڑے کنفلکٹس آ جاتے ہیں, کیونکہ جب ایک بزنس کمپلیکیٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر لیگل ایشوز, پھر مطلب یہ کہ تمام ریگولیشنز, تو یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہوتی ہے تاکہ ان کو آپ مینج کر سکو, ان کو گورن کر سکو. یہ ڈبلیو ٹی او کیوں بنا؟ امریکہ 250 سال پرانی ڈیموکریسی, انڈیا 70-75 سال پرانی, 73 سال پرانی ڈیموکریسی. ڈیموکریٹک ممالک ہیں, اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں, کافی ان کا گروتھ ریٹ ہے, بڑی ڈیولپ اور کافی بہت بڑی آبادی ہے. لیکن آپ ان کے ڈیلنگز کو دیکھیں کہ بیڈ لیلن اور ٹاولز اور اس طرح کی پروڈکٹس پہ, ان کے رولز ریگولیشنز پہ امریکہ اور یورپ میں لڑائی اور
कॉन्फ्लिक्ट, और मतलब ये कि वो क्या कहते हैं उसे, इनकी एक वो चल रही है लीगल इश्यूज, और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको डील कर रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो कहने का ये मतलब है कि जी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी जरूरी होते हैं, ताकि ये जो ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड जो तनाज़ात होते हैं उनको हल करने के लिए ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिस तरह WTO, वो फ्री ट्रेड को इंश्योर करने की कोशिश करेगा। जहां पे फ्री ट्रेड इंश्योर ना हो तो वो फिर बीच में इंटरवेंशन करता है। आल्दो इसका काम भी उस तरह नहीं है जिस तरह दोहा एग्रीमेंट, और मतलब ये कि 1993-94 में इसके लेटर एंड स्पिरिट में इसको इम्प्लीमेंट क्योंकि किया गया था, तो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जिस तरह विजुअलाइज किया था। लेकिन एनीवे फिर भी किसी ना किसी फॉर्म में, जिस तरह UN किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करता है पीस मेंटेन करने के लिए, इसी तरह WTO भी ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने की कोशिश करता है। और इसमें ये बड़ी अहम बात है सर कि अगर मैं तमाम जी, हेलो, कौन? सर इसमें जी जस्ट सर, अ सेकंड, जस्ट अ हमाद सेकंड। सर, जी हमाद। जी जी जी। हम्म। अच्छा सर, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और काइंडली ऐड करना चाहूँगा। श्योर। अब सपोज ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ट्रेड दुनिया के मुल्कों के दरमियान जब ट्रेड हो रही है, तो वो ट्रेड एक एक बायर बैठा हुआ है, एक सेलर बैठा हुआ है, एक एक मुल्क में बैठा हुआ है, दूसरे दूसरे मुल्क में बैठा हुआ ठीक है। है, एक सेल कर रहा है, दूसरा परचेस कर रहा है। लेकिन इसके ये ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो है एक बॉडी होनी चाहिए जो उसको मॉनिटर करे, जो जहां पर वो बायर और सेलर्स पे जो है इंटरनेशनली वो लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट हो और सब बाउंड हो उस लॉज को फॉलो करने के लिए, तभी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हो सकेगी सक्सेसफुली। और दुनिया में जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें, लोगों की डिमांड्स और नीड्स जो है वो फुलफिल होती रहेंगी। इसके लिए सर ये इन्होंने इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ICC एक बॉडी बनाई है, जो ये जितने भी इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ICC जो है, वो दुनिया में जितनी भी ट्रेड हो रहा है वो अंडर द ICC बॉडी के नीचे हो रहा है। तो वो ICC बॉडी जो है वो मेंबरशिप होती है, जितने भी मुल्क इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं वो उनकी मेंबरशिप लेते हैं ICC की। और जो फिर लॉज रूल्स रेगुलेशंस जो इस इंटरनेशनल ट्रेड जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उसको सर ये लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस, UCP। अच्छा आजकल हमाद, UCP मैं थोड़ा 600 सा इधर आपको इम्प्लीमेंटेड है इंटरप्ट दुनिया। करता हूँ। ये टाइम जब खत्म हो जाए, लेस जी देन सर। 1 मिनट है, तो फिर दोबारा कनेक्ट होंगे, ये इस पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर आप प्लीज ठीक कंटिन्यू है, रखिए। ओके। बोले बोले आप। ठीक है। अच्छा सर, तो सर ये यूनिफॉर्म्स ये UCP 600, तो इस UCP के अंडर जो है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस के अंडर हर बार इसके 13 जो है रेगुलेशंस है। तो हर फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड उस यूनिफॉर्म की एक आर्टिकल के अंडर होता है। तो हर आर्टिकल में जो है ना, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का सर अपना जो है वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज